بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تربیت اولاد کے سنہری اصول۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 ریکارڈ کریں گے۔ اصول نمبر 16، اولاد کو کسی بھی طرح نمازی بنا دیں، خواہ انعام، حوصلہ افزائی، تحائف وغیرہ ڈرا کر یا لالچ دے کر اسے نماز کا پابند بنا دیں۔ اولاد کے نمازی ہونے کی دعائیں مانگیں۔ اگر ماں باپ مختلف طریقوں کو اختیار کر کے اپنی اولاد کو بچپن ہی سے نماز کا عادی بنا دیں تو یہ نماز اب برائیوں سے خود ان کی حفاظت کرے گی، اور خدا نہ خواستہ اگر بگڑ بھی جائیں تو ایک حد سے زیادہ خراب نہ ہو سکیں گے، اور نماز انہیں واپس نیکی کی طرف لے آئے گی۔ قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ قرآن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرتے تھے، سورہ مریم آیت نمبر 55۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کی تھی کہ انہیں نماز گزاروں میں قرار دے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 40۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم رکھنے والا قرار دے اور میری اولاد میں سے بھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اولاد کو نمازی بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچے کے ماں باپ اور دیگر گھر والے نمازوں کی خوب پابندی کریں۔ بچہ جتنا دیکھ کر سیکھتا ہے اتنا زبانی واعظ و نصیحت سے نہیں سیکھتا۔ جب بچپن ہی سے والدین کو نماز پڑھتا دیکھے گا تو وہ خود بخود ان کی نقل کرے گا۔ قرآن میں ایک جگہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا، اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود بھی اس کے پابند رہو، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ اس آیت میں خدا نے عجیب ترتیب رکھی ہے۔ بظاہر یہ ہونا چاہیے کہ پہلے خود نماز قائم کریں اور پھر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، لیکن یہاں ترتیب الٹ دی ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور پھر خود اس کی پابندی کریں، اور اس ترتیب میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ آپ کا اپنے گھر والوں کو یا اولاد کو نماز کا حکم دینا اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوگا جب کہ آپ ان سے زیادہ اس کی پابندی نہیں کریں گے۔ حوصلہ افزائی اور انعامات۔ نماز کا پابند بنانے کے لیے ماں باپ کو پیار، تحفے، انعامات، حوصلہ افزائی، تعریف، ڈانٹ ڈپٹ اور بعض اوقات ہلکی پھلکی مار اور ناراضگی کا سہارا لینا پڑ سکتا ہے۔ نماز فجر کی پابندی پر خصوصی انعام دینا، ایک ماہ یا ایک سال میں ایک نماز بھی قضا نہ ہونے پر مزید خصوصی انعام و اکرام سے نوازنا اولاد کے لیے ابتدائی طور پر نماز کی پابندی میں انتہائی مؤثر ثابت ہوگا، اور کچھ عرصے بعد نماز کی عادت ہو جائے گی۔ پھر بغیر انعام کے بھی وہ اس عمل کو انجام دیں گے اور بڑے ہونے پر مکمل طور پر اخلاص کے ساتھ انجام دیں گے، اور والدین اس ثواب جاریہ میں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا اس کی شخصیت پر کاری ضرب لگانے کے مترادف ہے۔ مولا علی علیہ السلام۔ اپنے گھروں میں کبوتر رکھو کیونکہ تمہارے بچے جنات سے نقصان پہنچنے سے بچ جاتے ہیں، رسول خدا بحار الانوار جلد نمبر 42۔ اصول نمبر 17، بچے کے بڑے ہونے کے بعد بھی اس سے محبت کا اظہار کرنے میں بخل نہ کریں۔ بعض ماں باپ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے اظہار محبت کرتے ہیں، اور بچہ جب نوجوان یا کچھ بڑا ہو جائے تو اظہار محبت تدریجاً کم کرتے چلے جاتے ہیں، بلکہ جب وہ اور بڑا ہو جاتا ہے تو بالکل ترک کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اب یہ بڑا ہو گیا، اظہار محبت سے بگڑ جائے گا۔ بڑے ہونے کے بعد کسی اظہار محبت کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بچے بڑے ہونے پر بھی والدین ماں باپ کے اظہار محبت سے خوش ہوتے ہیں اور ان کی بے مہری پر افسردہ ہوتے ہیں۔ حدیث قصہ میں بھی جگہ جگہ یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے میوہ دل کے الفاظ اولاد سے اسی طرح کے اظہار محبت کے پیغام کے طور پر بھی آتے ہیں۔ پیغمبر اسلام بھی گاہے بگاہے حضرت فاطمہ سے ان کے بڑے ہونے پر بھی محبت بھرے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ محبت کا یہ حال تک اظہار کر کے فرماتے تھے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ شادی کے بعد بھی جب کبھی آپ کے گھر آتی ہیں، اپنی فرط محبت میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، پیشانی چومتے اور اپنی جگہ پر بیٹھاتے۔ اولاد سے اظہار محبت نہ کرنے کا نقصان۔ والدین بڑے بچوں کی اظہار محبت کی نفسیاتی ضرورت کو محسوس کریں۔ بڑے ہونے پر ماں باپ کی طرف سے اظہار محبت کی ترسی ہوئی بیٹی جب کسی اوباش کی طرف سے محبت بھرے الفاظ سن لیتی ہے تو بڑے آرام سے اس کے جھانسے میں آ جاتی ہے۔
اس کے اس دھوکے میں آنے کا ایک بڑا سبب والدین کا اولاد سے اظہار محبت کو ترک کرنا ہوتا ہے۔ رسول اسلام فرماتے ہیں جب تم کسی کو پسند کرتے ہو تو اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرو۔ اظہار محبت سے صلح و صفائی وجود میں آتی ہے اور وہ تمہیں ایک دوسرے کے قریب کرتی ہے۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی کمائی پاک و پاکیزہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب تاریخ یعقوبی۔ اصول نمبر 18، بچے کے عقائد کی مضبوطی اور روحانی تربیت کے لیے کام کیجیے۔ والدین پوری کوشش کریں کہ بچے کے عقائد بگڑنے نہ پائیں، اور اتنا کام کیا جائے کہ کہا جائے کہ والدین نے عقائد کی درستگی کے لیے کام کیا ہے۔ بچے کو کمیونسٹوں، غالیوں، مقصروں، ملنگوں، بے دینوں اور فاسق و فاجر افراد کے ہاتھ لگنے سے بچایا جائے۔ اذان و اقامت و لوریاں، بچے کی پیدائش کے وقت اس کے کان میں اذان دینا دراصل عقائد حقہ سے اس کی روح کو روشناس کرانا ہے۔ یہ اصل میں ایمان کا وہ بیج ہے جو کان کے ذریعے ہر بچے کے دل میں اتارا جاتا ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ولادت کے بعد اذان و اقامت اور مرنے کے بعد تلقین سنا کر فطرت کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ کان وہ واحد عضو ہے جو سب سے پہلے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ عقائد حقہ کو بچپنی سے بچے کے دل و جان میں اتارنے کے لیے ایمان افروز الفاظ پر مشتمل لوریاں بچے کی روحانی نشو و نما میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک ایک تارا گھگورتارا طرح کی لا یعنی اور ابس الفاظ پر مشتمل لوریاں بچے کو نہ سنائیں۔ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں۔ اس طرح کی لوریاں یا اللہ اللہ حق اللہ، لا الہ الا اللہ خاص ردھم اور خوش الحانی سے سنائیں۔ چند اہم اقدامات۔ بچے کو کھانا کھلاتے وقت اس سے پوچھیں کہ یہ سب نعمتیں کس نے دی ہیں، اسے بتائیں اللہ نے۔ کس کے وسیلے سے ہمیں پہنچائیں، اسے بتائیں کہ محمد و آل محمد کے وسیلے سے۔ بچے کو گاہے بگاہے قیامت، جنت، دوزخ، دجال، شیطان کے متعلق روزانہ کچھ نہ کچھ بتائیں تاکہ وہ عملی زندگی میں دینی اور روحانی اعتبار سے ہوشیار ہو سکے اور اپنی معلومات کو عمومی زندگی کے مسائل پر منطبق کر سکے۔ ایک دفعہ ایک مچھیرا اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ کشتی میں بیٹھا مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ وہ جو مچھلیاں پکڑ کر کشتی میں ڈالتا اس کی بیٹی وہ اٹھا کر دوبارہ دریا میں پھینک دیتی۔ باپ حیران ہوا، پوچھا بیٹی تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ بابا، رسول خدا نے فرمایا کہ مچھلی جب بھی جال میں پھنستی ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایسی مچھلی کھاؤں جو ذکر خدا سے غافل رہی ہو۔ محمد و آل محمد کی محبت بچے کے دل میں پیدا کریں۔ جب ان کا ذکر آئے تو سب گھر والے بلند آواز سے درود پڑھیں، خود بخود ان کی محبت دل میں ترقی کرے گی۔ اسے ہمیشہ یاد دلاتے رہیں کہ خدا ہر حال میں انہیں دیکھ رہا ہے، تنہائی میں، گھر میں، اسکول میں، کسی دوسرے کے گھر میں، ہر جگہ اسے بتائیں کہ ہمارے برے اعمال امام زمانہ علیہ السلام کو سخت غمگین کر دیتے ہیں۔ بچے کی روحانی تربیت میں بچے کو سخاوت کی عادت ڈالیں تاکہ بڑا ہو کر وہ اس عظیم صفت کا حامل ہو جائے جو اکیلے بھی اس سے جنت لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اسکول کے لنچ باکس میں اس کو کچھ زیادہ چیزیں دیں اور اسے بتائیں کہ اگر تم اپنے دوستوں کو بھی اس میں سے دو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ بچہ جب بولنے کے قابل ہو تو پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اسے کہلوائیں۔ اس کی تربیت کا بیج اس کے جملے سے پڑ جائے گا، ذہن میں جم جائے گا، میں اس اللہ کا بندہ ہوں۔ کان اور آنکھ کے ذریعے جو بات ہو جاتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے۔ کانوں کو دل کا قیف کہا جاتا ہے، یعنی جو بات کان کے ذریعے آئی وہ قیف کے ذریعے دل میں اتر گئی۔ اب جب آنکھوں سے گھر کا اسلامی ماحول دیکھے گا تو وہ بھی ذہن پر نقش ہو جائے گا۔ بچے کو سمجھائیں کہ یہی اعضاء جن کے آرام و سہولت کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں کل یہی ہمارے خلاف قیامت میں گواہی دیں گے۔ بچے کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، سہیلیوں اور بھائی بہنوں کے لیے دعا کرے۔ بچے کے پاس اگر 2 چیزیں ہیں، مثلا 2 کھلونے، تو ایک کھلونا کسی دوسرے بچے کو دلوائیے۔ کئی جوڑی جوتے ہیں تو ایک ماسی، چوکیدار یا ڈرائیور یہ کسی غریب کے بچے کو دلوائیے۔ ضرورت سے زائد چیزوں کو روک کر رکھنے سے نفرت پیدا نہ کروانے کی کوشش کریں۔ چھوٹے چھوٹے سورے بچے کو یاد کروائیں۔ غرض ہر نیکی کی عادت بچے کی روحانیت کو قوی کرتی جائے گی اور بلوغت کے بعد وہ ایک مضبوط راسخ العقیدہ اور بلند کردار کا مالک ہوگا۔ غصہ عقلوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ رسول خدا صحیفہ پنجتن
سستی و کاہلی سراسر تباہی کی بنیاد ہے۔ رسول خدا صحیفہ پنجتن: سچ بولنا انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیفہ پنجتن۔ اصول نمبر 19: اگر اولاد بالکل نہ سمجھ رہی ہو تو اولاد کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں ضرور انجام دیں۔ نمبر 1: اولاد کو اہم امور سمجھانے اور نصیحت کرنے سے پہلے تاثیر کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کریں کہ اے میرے اللہ، میں آج اپنے بیٹے یا بیٹی کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ ہی اس کے دل میں میری بات اتار دیں۔ پروردگار تو ہی دلوں کا مالک ہے، محمد و آل محمد علیہم السلام کا واسطہ میرے بیٹے بیٹی کو ہدایت دے دیجیے۔ اس کے بعد جو چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں سمجھائیں، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ بس سمجھاتے وقت اس بات کو یقینی بنائیے کہ لہجہ بالکل نرم اور غصے سے پاک ہو، کیونکہ حق بات حق نیت اور حق طریقے سے کہی جائے تو ضرور مؤثر ہوتی ہے۔ جہاں بات مؤثر نہیں ہوتی وہاں ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک ضرور مفقود ہوتی ہے، یا تو بات حق نہ ہوگی، یا نیت حق نہ ہوگی، یا حق طریقے سے نہ کہی گئی ہوگی۔ نمبر 2: اگر اولاد نہ سمجھ رہی ہو اور آپ سے بد کلامی کر رہی ہو تو خدا سے استغفار کریں اور غور کریں کہ کہیں آپ نے تو کبھی اپنے والدین کے سامنے ایسی بدتمیزی یا بد کلامی سے کام نہیں لیا تھا کہ کہیں یہ مکافات عمل کے تحت آپ کو سزا دی جا رہی ہو۔ اگر والدین حیات ہو تو آپ ان سے معافی مانگیں یا بہترین سلوک کے ذریعے ان کا دل جیت کر توبہ و استغفار کے ذریعے ماضی کی اس غلطی کی تلافی کریں۔ نمبر 3: کوشش کریں کہ پانی میں اگر آب زمزم ملا کر ایک دعا پڑھ کر اس پر پھونک ماریں اور وہ پانی سب گھر والے پئیں تو انشاءاللہ پینے والے ہر خرابی اور بیماری سے نجات پائیں گے۔ نمبر 4: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ صف کو اولاد کی اطاعت گزار ہونے کی نیت سے 107 مرتبہ تلاوت کرے تو اس کی اولاد اس کی مطیع و فرما بردار ہو جائے گی۔ نمبر 5: رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ یونس کو لکھ کر گھر میں رکھے اور گھر میں موجود تمام افراد کا نام لے تو اگر ان میں سے کوئی عیب یا نقص ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائے گا اور وہ اپنی اصلاح کر سکے گا۔ فرزند کے حقوق میں سے ایک یہ کہ باپ اسے قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ مولا علی علیہ السلام، نہج البلاغہ۔ اصول نمبر 20: تربیتی کاموں کو جامع منصوبہ بندی اور مشاورت کے ساتھ انجام دیں۔ گھر والوں، رشتہ داروں، اسکول و مدرسے کو اعتماد میں لیں۔ ان کی عمر اور ہر بچے کے مطابق تربیت الگ ہوگی۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ وہ گھر جو حکیمانہ منصوبوں اور پروگرام سے خالی ہو وہ ویرانہ اور خراب ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ گھر والوں اور قریبی رشتہ داروں کو اعتماد میں لیں، بچوں کی پرابلمز کو ان سے شیئر کریں، مشورہ مانگیں، پھر جو آپس میں طے کریں اس پر عمل درآمد شروع کریں۔ اس طرح بچے کی تربیت میں بہت سے لوگ ذمہ داری محسوس کریں گے اور اس کو بگڑنے سے بچا سکیں گے۔ اسی طرح اولاد کے اچھے دوستوں سے بھی میٹنگز کریں اور ان کو بھی اعتماد میں لے کر بیٹے یا بیٹی کی پڑھائی یا اخلاقی برائیوں کو ڈسکس کریں اور ان سے مشورہ لیں تاکہ وہ بھی اس پر خصوصی نگاہ رکھیں اور تربیتی عمل ہر طرح سے مکمل ہو جائے۔ علم ہر مشکل میں انسان کی مدد کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصول نمبر 21: اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ یہ عمل سنت انبیاء و معصومین ہے۔ اس آسان کام میں نہ تو پیسے خرچ ہوتے ہیں اور نہ جان مارنا پڑتی ہے۔ اگر والدین اولاد کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کر لیں تو بگڑی ہوئی اولاد کا نیک ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74 میں ارشاد ہوتا ہے: اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی راحت عطا فرما اور ہم کو متقین کا پیشوا بنا دے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ خدا کے مقبول بندے فقط اپنے نفس کی اصلاح اور اعمال صالحہ ہی پر خیانت نہیں کر لیتے بلکہ اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح اعمال کی فکر و کوشش کرتے ہیں۔ قرآنی دعائیں: سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 میں کہ اے میرے رب، مجھ کو بھی نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجیے اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب اور
میری یہ دعا قبول کر لیجئے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں کہ اے میرے رب مجھ کو اور میرے فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں کہ میرے پروردگار آپ مجھے اپنی طرف سے پاک باز اولاد عطا فرمائیے۔ یہی وجہ کہ شب زفاف کی دعاؤں میں دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس دعا کو پڑھنے کی تاکید آئی ہے جو بحر الانوار جلد نمبر 103 میں ہے۔ خدایا مجھے میری امانت مل گئی ہے اور عقد و نکاح کے قوانین کے مطابق وہ مجھ پر حلال ہو گئی ہے۔ اب اس سے مجھے سالم اور مبارک فرزند اولاد عطا فرما اور شیطان کو میری اولاد سے دور اور نا امید فرما۔ اور جب حمل ظاہر ہو تو وہ دعا کرے جو والدہ مریم نے کی تھی، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے پروردگار جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں اور اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، بس تو اسے قبول فرما لے، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہم نے آج تک کوئی ماں ایسی نہیں دیکھی جس نے خدا کے دین کے لیے اولاد کو وقف کرنے کی نیت مانی ہو اور پھر ایسا کر کے بھی دکھایا اور اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھا ہو۔ کوئی باپ ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے کہا ہو کہ بیٹا فکر نہ کرو، تمہارا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، جاؤ تم دین کا کام کرو۔ نہ جانے مومنین میں ایسے والدین کب پیدا ہوں گے۔ صحیفہ کاملہ سے ایک دعا۔ ان قرآنی دعاؤں کے علاوہ والدین صحیفہ کاملہ سے امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد کے حق میں والدین کی دعا پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں۔ عمل ام داؤد۔ اس کے علاوہ ماں اپنی اولاد کے لیے مفات الجنہ سے عمل ام داؤد کرنے کا بھی اہتمام کرے۔ سورہ حامیم کی تلاوت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ حامیم کو اولاد کے اطاعت گزار ہونے کی نیت سے 107 مرتبہ تلاوت کرے تو اس کی اولاد موتی و فرما پردار ہو جائے گی۔ سورہ یونس لکھ کر گھر میں رکھنا۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ یونس کو لکھ کر گھر میں رکھے اور گھر میں موجود تمام افراد کا نام لے تو اگر ان میں کوئی عیب یا نقص ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا اور وہ اپنی اصلاح کر سکے گا۔ واجب نماز کے بعد سورہ قدر کی تلاوت۔ شیخ کلینی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کرے تو خدا اس کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی جمع کر دے گا اور اس کو اس کے والدین کو اور اس کی اولاد کو بخش دے گا۔ سورہ نور کی تلاوت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق سورہ مبارک نور کی تلاوت کرنے سے اس کی ناموس اور عزت محفوظ رہے گی اور اگر ہر رات اس سورہ کو پڑھے گا تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی مرتے دم تک زنا سے آلودہ نہ ہوگا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت تو شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، لہٰذا مندرجہ بالا تمام دعائیں قرآنی سورہ اور قرآنی آیات اولاد کی تربیت میں مکمل خلوص کے ساتھ انجام دینا ہے کہ خدا کی مدد کے بغیر کوئی کام انجام نہیں پاتا ہے۔ دینداری سے عزت ملتی ہے۔ با اخلاق اور خوبصورت بچہ پیدا کرنے کے لیے عورت کو ناشپاتی کھلائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہار جلد نمبر 63۔ خوبصورت بچہ پیدا کرنے کے لیے ضروری کہ بیویوں کو کھجور کھانے کے لیے دی جائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بحر الانوار جلد نمبر 63۔ اصول نمبر 22۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں والدین اپنا مطالعہ بڑھائیں۔ مندرجہ ذیل کتابوں کا مطالعہ بہت مفید ہے جو اردو زبان میں بھی دستیاب ہیں۔ نمبر 1 اصول تربیت علامہ ابن حسن نجفی۔ نمبر 2 تربیت فرزند آیت اللہ حسین مظاہری۔ نمبر 3 گھر ایک جنت استاد حسین انصاریان۔ نمبر 4 آئین تربیت آیت اللہ ابراہیم امینی۔ نمبر 5 تعلیم و تربیت کے سنہری اصول رضا فرہادیان۔ نمبر 6 داستان ازواج و تربیت آقا مہدی شمس الدین۔ نمبر 7 بچے کی تربیت مولانا رضا غفاری۔ نمبر 8 اولاد نیک کیسے ہو ڈاکٹر حکیم مبارک علی۔ نمبر 9 بچوں کی تربیت شیخ علی مدبر نجفی۔ نمبر 10 تربیت اولاد مولانا جان علی شاہ کاظمی صاحب۔ نمبر 11 مثالی امام مرکز علم و عمل قم۔ نمبر 12 والدین اور سرپرست کی ذمہ داریاں رضا فرہادیان۔ نمبر 13 تربیت اولاد اور جدید تحقیقات محمد انور بن اختر۔ نمبر 14 اپنے بچے کی دماغی قوت بڑھائیے گیولم رابرٹس۔ نمبر 15 پیارا گھر آقا حسین مظاہری۔ نمبر 16 اسلام اور تربیت اولاد شیخ عبداللہ بن ناصر علوان۔ ان کتابوں کے علاوہ بھی بچوں کی نفسیات، بچوں کی صحت اور ان کی ذہنی و مذہبی تربیت پر مبنی دیگر کتابیں، مقالے اور معلومات مسلسل بڑھاتے رہیے۔
جو والدین کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اپنی معلومات میں اضافہ کریں تاکہ نئی تحقیقات اور نئی مفید معلومات بھی حاصل ہوں اور بچوں کی کمپیوٹر ایکٹیویٹیز پر نگاہ رکھی جا سکے، اور وہ اولاد بھی والدین کو دقیانوس اور پرانے زمانے کا سمجھ کر ان کی باتوں کو نظر انداز نہ کرے۔ غیر شادی شدہ نوجوانوں کو اور جن کی شادی قریب ہو، ازدواج، گھرداری، انتخاب ہمسر اور تربیت اولاد کی پیشگی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ آج کی لڑکی کل کی ماں ہے۔ آج کا یہ کھلنڈرا نوجوان کل کا ذمہ دار باپ ہے۔ اس ماں اور اس باپ کو آج ہی سے کھانے پینے، رہنے سہنے، آنے جانے، تربیت و ایمان میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی معلومات بڑھانا چاہیے تاکہ اس کی پاسداری سے پاک صحیح و سالم اور باادب اولاد پیدا ہو۔ پہلے سے شادی شدہ اور صاحب اولاد افراد اور بزرگوں اور دینی درد رکھنے والی تنظیموں کو نوجوانوں کے لیے ایسے دروس اور پروگرام، سیمینار وغیرہ منعقد کرنے چاہیے جو نوجوانوں کے لیے مفید ہوں تاکہ وہ نوجوان علم و عمل، تقوی، پرہیزگاری سے آراستہ ہو کر اس مقدس رشتہ ازدواج کے بندھن میں بندھیں۔ اگر نوجوان خصوصاً لڑکی بے ادب، بدتمیز، بدچلن، پھوڑ، بے پرواہ، بے حجاب ہوگی تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد کا سعادت مند ہونا بہت مشکل ہے۔ ایسی ہی عورتوں کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر وہ آخری زمانے میں سانپ اور بچھو پیدا کریں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ بچے پیدا کریں۔ یعنی جہالت و فسق و فجور کے کارخانے سے کبھی سعادت مند انسان پیدا نہیں ہو سکتے۔ بد زبان اور گالیاں دینے والا مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: نیکی کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے اور گناہ کرنے سے روزی چھن جاتی ہے۔ رسول خدا، کتاب صحیفہ پنجتن۔ اصول نمبر 23، اولاد کی نفسیاتی تربیت کیجیے۔ نمبر 1، بعض اوقات والدین غیر شعوری طور پر بچوں کو نافرمانی پر ابھارتے ہیں۔ مثلاً کسی امر میں سنجیدگی اور مستحکم انداز سے بات کرنے کے بجائے منت سماجت کر کے اور ڈرا دھمکا کر یا بچے کے مطالبے کو پورا کر کے یا کسی چیز کا وعدہ کر کے بات منواتے ہیں۔ ان تمام رویوں کی وجہ سے بچہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ نافرمانی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں اور نوجوانوں کے سامنے اپنے مطالبات کو سنجیدہ اور مستحکم طریقے سے اس انداز میں بیان کریں جس میں بچے سے محبت و احترام کا رویہ بھی ہو، والدین کا لہجہ و طرز عمل کھوکھلا یا اعتماد سے خالی نہ ہو۔ نمبر 2، مارنے پیٹنے کے نفسیاتی اثرات بہت برے ہوتے ہیں، اس سے حتی الامکان پرہیز کیا جائے۔ اس رویے سے بچہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے اور بڑا ہو کر وہ اپنے تعلقات والدین سے توڑ کر نفسیاتی طور پر اپنی زندگی ان سے جدا کر لیتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کی بدتمیزی کے سامنے غصے کا مظاہرہ اور ان پر سختی تربیت کے سب سے نقصان دہ راستوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 3، نفسیاتی تربیت میں بچے سے محبت آمیز الفاظ اور حوصلہ افزائی انہیں مایوسی سے نکال کر کامیابی کی راہوں پر ڈالتی ہے۔ نمبر 4، ماں باپ ایک دوسرے سے بچوں کے سامنے مسلسل خلوص، انتہائی ادب و احترام کا خیال رکھیں۔ آپس میں دونوں کا عزت و احترام کا سلوک اولاد میں نفسیاتی طور پر سرایت کرے گا۔ نمبر 5، بچے کی چیزوں کو استعمال کرنے سے پہلے اس سے اجازت لیں یا راضی کر رہے ہیں، اس سے بچہ اپنا احترام اور اہمیت محسوس کرے گا۔ بچوں کو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں انہیں خود ہی حل کرنے دیں، فوراً ان کی مدد کے لیے نہ دوڑ پڑیں۔ اس سے نفسیاتی طور پر بچہ کمزور اور ارادے کا بزدل اور ڈرپوک بن جائے گا۔ نمبر 7، بچے کے سامنے لوگوں کے اچھے و نیک کاموں کا ذکر، شجاع افراد کی بہادریوں کا ذکر، بہترین صفات رکھنے والے اور علم و عمل کے حامل افراد کا ذکر ان کو نفسیاتی طور پر بلند ہمت بناتا ہے۔ نمبر 8، بچے کا عزت و احترام ہمیشہ ملوث خاطر رکھنا چاہیے۔ رسول خدا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی خاطر نماز کے سجدوں کو طول دے دیتے تھے۔ کبھی بچوں کی کسی وجہ سے نماز کو جلد ختم کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے بچوں کا احترام کرو اور ان کے ساتھ ادب اور اچھے طریقے سے پیش آؤ، کیونکہ یہ عزت و احترام بچے پر نفسیاتی اعتبار سے تربیت میں بہت بڑے فائدے کا حامل ہے۔ نمبر 9، بچوں کی شرارتوں کو ہمیشہ منفی طور پر نہ لیا جائے۔ ان کی چستی اور پھرتیلا پن اور اچھلنے کودنے پر انہیں ٹوکا نہ جائے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کتنا اچھا ہے کہ بچہ کم سنی میں چست و تیز ہو تاکہ بڑا ہو کر پرسکون اور باوقار شخصیت حاصل کر سکے۔ یعنی بچے کو یقیناً چست و تیز ہی ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں کہ بچپن میں بچے کا شریر و چاق و چوبند ہونا مستقبل میں اس کے عقل مند ہونے کی نشانی ہے۔
نمبر 10، بچے کی تعریف و حوصلہ افزائی بچے کو نفسیاتی طور پر بہت مضبوط بناتی ہے، مگر اس تعریف میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، تعریف بچے کی نہ ہو، اس کے اچھے کام کی ہو۔ نمبر 2، وہ کام واقعی تعریف کے قابل ہو، وقتی طور پر بچوں کو خوش کرنے کے لیے بلا وجہ تعریف نہ کی جائے۔ نمبر 3، حوصلہ افزائی و تعریف رشوت کے طور پر نہ کی جائے، مثلاً یہ نہ کہیں کہ اگر تم اپنے بھائی کو نہیں مارو گے تو تم کو ٹافی ملے گی۔ اس صورت میں بچہ سوچ سکتا ہے کہ اگر ٹافی نہ ملی تو وہ بھائی کو مار سکتا ہے۔ نمبر 4، بچے نے اگر محنت سے کوئی کام کیا ہو تو سب کے سامنے تعریف بہت ہوتی ہے۔ نمبر 5، ہر وقت تعریف نہیں ہونی چاہیے، اس سے وہ خود پسند اور مغرور بن سکتا ہے۔ نمبر 6، حوصلہ افزائی تعریف فقط وسیلے کے ذریعے ہو اور اسے ہدف کی شکل نہ دی جائے، وہ اس تعریف کو سننے کے بعد ہی اپنے کاموں کو انجام دیں۔ نمبر 11، کوشش کریں کہ گھر میں حتی الامکان کم قوانین بنائیں، لیکن بہتری کے لیے گھر میں بنائے گئے اہم قوانین پر سختی سے عمل پیرا ہوں۔ اگر ہر چھوٹی بڑی بات کو قانون کے طور پر رائج کریں گے تو بچہ سمجھ نہیں پائے گا کہ کون سی چیز اہم ہے۔ مثلاً راتوں کو دیر تک جاگنے پر پابندی یا رات گئے دوستوں کے پاس آنے پر کوئی مناسب سختی پر مبنی قانون بنایا جا سکتا ہے کہ رات گئے گھر سے باہر رہنا، یہ دیر تک جاگنے پر پابندی ہے۔ نمبر 12، بچے جب خوشگوار اور اچھے موڈ میں ہوں تو یہ وقت نصیحت کرنے کا یا یاد دہانی کرانے کا بہترین وقت ہے، کیونکہ بچے کا دل اس وقت نصیحت یا یاد دہانی کی قبولیت کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ نمبر 13، بچہ جب تھکا ہوا ہو یا سست ہو اس وقت اسے کسی کام کے لیے مجبور نہ کریں، اس سے وہ آپ کی نافرمانی پہ اتر آئے گا۔ نمبر 14، بچے کا ذہنی یا دماغی طور پر اسکول میں پڑھائی میں کمزور ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ کتنے ہی بچے ایسے گزرے جو ابتدائی طور پر کن ذہن اور اسکول میں کمزور رہتے تھے، مگر بعد میں ایسے کام کر گئے جو بڑے ذہین اور پوزیشن ہولڈرز بھی نہ کر سکے۔ بچے کو سازگار ماحول اور آسانیاں مہیا کریں، انشاءاللہ وہ بعد میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس سے مایوس ہو کر اسے برا بھلا کہنے سے وہ نفسیاتی طور پر مزید دباؤ کا شکار ہو جائے گا۔ ایسے بچوں کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، ڈانٹ پھٹکار کی نہیں۔ نمبر 15، بچے کے کاموں یا غلط فیصلوں پر اسے لعنت ملامت نہ کریں، مثلاً بچے سے کوئی چیز بازار سے منگوائی اور وہ غلط لے آئے تو مت کہیں کہ گدھے یہ کیا اٹھا لاتے ہو، بہتر ہے کہ تم سے آئندہ کوئی کام ہی نہ کیا جائے۔ کوئی اپنی پسند سے کپڑا خرید لائے تو کبھی نہ کہیں اس پینڈو کو دیکھیں یہ کیسی گھٹیا چیز اٹھا لایا ہے، اس سے اس کا دل ہو سکتا ہے کہ ٹوٹ جائے، شاید وہ ساری زندگی کسی چیز کا انتخاب نہ کر سکے۔ ایسے الفاظ نفسیاتی طور پر بچے کے دل پر نہ مٹنے والی سیاہی سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ واقعی میں بے وقوف ہوں جو سب مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ نمبر 16، بچے کی نگرانی اس طرح کریں کہ اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ اس کی خفیہ نگرانی کر رہے ہیں، لیکن بچے پر یہی ظاہر کریں کہ آپ اسے بہت نیک و پارسا سمجھتے ہیں، کیونکہ والدین کی نگاہوں میں گر جانے سے نفسیاتی طور پر اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ بچے کی غلطی کو اپنی کسی غلطی کے ذریعے دور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نمبر 17، اپنے اور بچے کے درمیان ذہنی فاصلہ نہ رکھیں بلکہ دوستانہ رویہ رکھیں۔ بچے کے اسکول کی پیرنٹس ٹیچرز میٹنگز میں ضرور شریک ہوں۔ نمبر 18، بچے کو عزم و ہمت سے بھرپور کہانیاں سنائیں، اس سے بچے کے اندر کا خوف ختم ہو جائے گا۔ نمبر 19، اس بات کا خیال رکھیں کہ بچہ اپنے سے زیادہ بڑے بچوں کو اپنا دوست نہ بنائے، اس کے برے اثرات بچے پر پڑیں گے۔ نمبر 20، بچے کو کبھی کسی چیز سے نہ ڈرائیں، مثلاً جن، بھوت، چڑیل، اللہ بابا یا خیالی مخلوق وغیرہ سے۔ نمبر 21، بچے کی ہر خواہش کو ہرگز پورا نہ کریں، اس سے بچہ خودسر اور بے صبرا ہو جائے گا۔ سچ بولنا برکتیں لاتا ہے اور جھوٹ بولنا نحوست ہے۔ مولا علی علیہ السلام، صحیفہ پنجتن۔ معاف کر دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ مولا علی علیہ السلام، صحیفہ پنجتن۔ مجھے کسی کی غیبت سننے سے سخت نفرت ہے۔ امام حسن علیہ السلام۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا خدا کے غضب و ناراضگی کو دور کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صحیفہ پنجتن۔ اصول نمبر 24، بچے یا نوجوان کی کبھی توہین نہ کریں۔ وہ بچے جن کی شخصیت بچپن میں چیخ و پکار، گالم گلوچ سے مجروح ہو گئی ہو، وہ بڑے آرام سے غیروں سے تعلق قائم کر لیتے ہیں اور بعض اوقات جرائم پیشہ افراد کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ بعض اساتذہ برے الفاظ کہہ کر یا انہیں کلاس سے نکال کر ان کا مذاق اڑا کر ان کی بے عزتی کر کے
دوسرے بچوں کے سامنے انہیں بے عزت کر کے ان کے دل سے تعلیم کی محبت نکال دیتے ہیں اور اس کا دل تعلیم سے مکمل طور پر اچاڑ ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ڈانٹ پھٹکار، توہین اور بے عزتی پر وہ خاموش ہو جائے، جواب میں کچھ نہ کر سکے، مگر ہو سکتا ہے کہ جوان ہو کر راکھ میں بجھی چنگاری کی طرح یا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک اسپرنگ کی طرح کھل کر گناہ گار اور سرکش ہو جائے اور اس وقت پھٹ پڑے۔ والدین یہ بات یاد رکھیں کہ بچے بڑوں سے زیادہ اپنی شخصیت کا احساس کرتے ہیں، ان سے وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو کسی بڑے عاقل کے لیے پسند کیا جاتا ہے۔ بچوں سے توہین آمیز سلوک کی چند مثالیں۔ نمبر 1، لوگوں کے درمیان اس کی غلطی یاد دلانا۔ نمبر 2، دیگر رشتہ داروں کے سامنے اس کی شکایتیں کرنا۔ نمبر 3، اس سے کیے گئے وعدوں کو اہمیت نہ دینا۔ نمبر 4، اس کے سلام کا جواب نہ دینا۔ نمبر 5، اسے خود سے سلام نہ کرنا۔ نمبر 6، دوسروں سے اس کا موازنہ کرنا۔ نمبر 7، اس کو کپڑے، جوتے، موزے پہنانا یا لقمے بنا کر اس کے منہ میں کھلانا۔ نمبر 8، اگر کوئی بچے سے کچھ پوچھے تو والدین کا آگے بڑھ کر اس کی طرف سے جواب دینا۔ نمبر 9، پوری توجہ سے اس کی بات نہ سننا۔ نمبر 10، اس کے لیے الگ پلیٹ یا الگ کرسی نہ لینا بلکہ اسے اپنی گود میں بیٹھانا یا اپنی پلیٹ میں ہی سے کھلانا۔ نمبر 11، اس کا مذاق اڑانا۔ نمبر 12، اس پر چیخنا چلانا۔ نمبر 13، اس کی جستجو کو ڈانٹ پھٹکار یا فالتو کام نہ کرو کے الفاظ کے ذریعے دبا دینا۔ نمبر 14، اس کی ہمت سے زیادہ نمبر لانے کی توقع کرنا۔ نمبر 15، اس کو اچھے نام و القاب سے نہ پکارنا۔ نمبر 16، اس پر غلط الزام لگانا کہ یہ چیز تم نے توڑ دی ہوگی۔ نمبر 17، ہر وقت اپنی توقعات و امیدیں اسے بتاتے رہنا۔ نمبر 18، اس کے کاموں پر بار بار تنقید کرتے رہنا۔ نمبر 19، اس سے جبراً و سختی سے کام کروانا۔ نمبر 20، ہر وقت حد سے زیادہ اس کی ٹو میں لگے رہنا۔ نمبر 21، کھانے پینے کے سلسلے میں انہیں بہت زیادہ بولنا اور ان سے توقع رکھنا کہ وہ تمام کھانے پسند کریں اور کھائیں۔ دین سے دوری اختیار کرنے والا اپنی تباہی کا خود ذمہ دار ہے۔ امام حسین علیہ السلام، کسی کا دل دکھانا جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیفہ پنجتن۔ اصول نمبر 25، تربیتی امور ان والدین کے لیے جن کے بچے اب بڑے اور جوان ہو چکے ہیں۔ اولاد کی جلدی شادی کی فکر کریں، اس سلسلے میں بے جا اور غیر ضروری معیارات کو مد نظر نہ رکھیں۔ آئیڈیل شخصیت کا خیال دل سے نکال دیں۔ آپ یا آپ کا بیٹا یا بیٹی خود آئیڈیل نہیں ہے تو داماد اور بہو کے لیے آپ یہ شرائط کیوں لگاتے ہیں؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اس سے زیادہ سخت مصیبت کوئی اور نہیں کہ کوئی جوان مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی لڑکی سے شادی کی خواہش ظاہر کرے اور لڑکی کا باپ جواب دے کہ مجھے معاف کیجیے، آپ مالی اعتبار سے میرے ہم مرتبہ نہیں ہیں۔ علی ابن اسبات نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خط تحریر کیا کہ مجھے اپنی لڑکیوں کے لیے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اخلاق و ایمان میں میری طرح ہو کہ میں انہیں ان کے عقد میں دے دوں۔ امام نے جواب میں تحریر کیا، تم نے جو کچھ اپنی لڑکیوں کے بارے میں لکھا اس سے آگاہی حاصل ہوئی، خدا تم پر رحمت کرے، لڑکی کے معاملے میں اس قدر احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ آنے والے رشتوں میں اس قدر نکتہ چینیوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکیاں گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں، ان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، وقت کے ساتھ رنگ و روپ ختم ہو جاتا ہے اور ازدواجی زندگی کا موسم بہار رخصت ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا شادی میں ہاتھ ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ بے جا توقعات، زیادہ شرطیں لگانے، رسم و رواج اور اسراف سے کنارہ کشی کر کے صرف رضائے الہی کے حصول کے لیے سہولت و آسانی سے کام لیں۔ شادی تربیتی امور میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، اپنے کنواروں کی شادی کر دو تاکہ خدا ان کے اخلاق کو سنوار دے۔ ازدواج در اسلام۔ رسول خدا نے نوجوانوں کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جوانوں جو بھی تم میں استطاعت رکھتا ہے اسے شادی کر لینا چاہیے تاکہ تمہاری آنکھیں کم سے کم عورتوں کا تعاقب کریں اور تمہارا دامن پاک دامن رہے۔ ازدواج در اسلام، صفحہ نمبر 14۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو کوئی ابتدائی جوانی میں شادی کر لیتا ہے تو شیطان چلاتا ہے کہ فریاد ہے، فریاد ہے، اس نے اپنا 2/3 دین مجھ سے بچا لیا، یعنی جلد شادی انہیں گناہوں سے بچا کر نیکی اور سعادت کی راہ پر لگائے گی، جو اصلاً تربیت اولاد کا ہدف و مقصد ہے۔ قیامت میں ان بے جا رسم و رواج کے اسیر والدین سے، شادیوں میں تاخیر کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں سے، اور ان والدین میں اور ان لوگوں سے جو نوجوانوں کی شادی کرانے کے اسباب فراہم کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بخل سے کام لیا، ان تمام افراد سے قیامت میں جواب طلب کیے جائیں گے، کیونکہ جس گھر میں
بھی غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیاں کنوارے بیٹھے ہوں وہ گھر کبھی خرابیوں اور فساد سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ بچے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، گھر کے سرپرست پر واجب ہے کہ وہ تمام زندگی انہیں خدا کی اطاعت کی طرف دعوت دیتا رہے، لیکن اس طرح کہ اس کو قبول کرنا گھر والوں کے لیے دشوار نہ ہو، یعنی پیار و محبت سے خندہ پیشانی کے ساتھ نوجوانوں کو مسجد و امام بارگاہ ساتھ لے کر جائیں، انہیں دعائیں دیں، ان کا شکریہ ادا کریں، انہیں کسی اچھے عالم دین سے ٹیوشن پڑھوائیں، اپنی جوان اولاد سے مشورہ لیں، ان سے محبت کا سلوک کریں، انہیں گلے لگائیں، پیار کریں اور کہیں کہ بیٹا جب تک اللہ نے مجھے زندگی دی ہے تمہارے کام آؤں گا، میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے، اگر کچھ نہ کر سکا تب بھی 2 رکعت نماز پڑھ کر تمہارے لیے دعا ضرور کروں گا۔ یہ رویہ اکھڑ پن اور نافرمان اولاد کو بھی راہ راست پر لا سکتا ہے۔ باپ کو چاہیے کہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں باپ اپنا روب کم کرتا جائے اور بالغ ہونے کے بعد دوستانہ رویہ اختیار کرے، حد سے زیادہ روب جمانے کی فکر نہ کرے۔ جوان اولاد کے ساتھ بلند آواز میں یا چیخ کر اسے ڈانٹنا نامناسب ہے، جو مزید اولاد کی نافرمانی کا باعث بنے گا۔ وہ بچے جو اپنے والدین سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں وہ بڑے ہو کر بزدل ترین بن جاتے ہیں۔ جوانوں کو کسی کتاب کے ذریعے یا کسی عالم دین یا ٹیوٹر کے ذریعے والدین کی نافرمانی اور انہیں اذیت میں پہنچانے کے خطرناک نتائج اور دنیاوی اور اخروی نقصانات کے متعلق ضرور بتائیے تاکہ وہ والدین سے بدسلوکی اور نافرمانی کرتے ہوئے ڈریں۔ گھروں میں نوجوانوں کے منفی جذبات کو ابھارنے والی تمام چیزیں مثلاً فحش رسالے، میگزین، اخلاق خراب کرنے والی کتابوں کو دور کریں۔ ٹی وی اور انٹرنیٹ کے نقصانات سے آگاہی عالم دین کی تقریر کے ذریعے، کسی سیمینار کے ذریعے یا گروپ ڈسکشنز کے ذریعے سمجھائیں تاکہ وہ نوجوان ان ایجادات کے مفاسد سے آگاہ ہو کر خود کو بچائیں۔ ماں باپ نوجوانوں کے دوستوں اور ملنے جلنے والوں پر بھی نگاہ رکھیں اور خود یا اولاد کے کسی اچھے دوست کے ذریعے اس کے دیگر دوستوں کی غیر محسوس انداز میں معلومات کرتے رہیں۔ نوجوانوں کو غلط عقائد و نظریات رکھنے والوں کے متعلق گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں تاکہ وہ ایسے افراد سے پہلے ہی سے خبردار رہیں۔ والدین کوشش کریں کہ اپنے گھر ایک درس یا مجلس کا ہفتہ وار یا 15 روزہ پروگرام کا اہتمام کریں، تو اس طرح گھر میں پروگرامز ہونے کی وجہ سے دین سے بے پردہ اولاد بھی اس میں مجبوراً شریک ہو ہی جائے گی اور آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی رونما ہونے لگے گی۔ جب برائیوں میں اتنی طاقت ہے تو نیکیوں اور قرآن و حدیث اور اخلاقیات و مواعظ میں بھی یقیناً ان سے زیادہ طاقت ہے کہ وہ بگڑی ہوئی اولاد کو راہ راست پر لا سکیں۔ کوشش کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس طریقہ کار سے مایوسی نہ ہوگی۔ اولاد کے جوان ہونے پر بھی اس کے اخلاق و کردار اور عقائد کی درستگی کے لیے والدین دعائیں کرنا فراموش نہ کریں۔ شاید وہ جوانی کی عمر کو پہنچ کر والدین کی دعاؤں کے زیادہ محتاج ہوں۔ والدین اولاد کے لیے خدا سے دعا کی طاقت کو کم نہ سمجھیں۔ خدا اگر اس دعا کے نتیجے میں آپ کی اولاد کی بہتری کا ارادہ کرے تو کون ہے جو اسے اس کے ارادے سے باز رکھ سکے۔ اولاد کے بڑا ہونے پر بھی اولاد کو پانی میں زمزم ملا کر دیں اور اس دعا کو بھی ضرور پڑھیں جو زمزم پیتے وقت پڑھی جاتی ہے۔ جو شخص اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے، خدا روز قیامت اس کے والدین کو عزت کا تاج پہنائے گا اور جنت کا وہ لباس عطا فرمائے گا جس کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جلد بازی سے کام لینا شیطانی عادت ہے۔ رسول خدا، نصیحتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی سعادت کی راہ ہموار کرو۔ امام حسن علیہ السلام، اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو کیونکہ یہی مومن کا شیوا ہے۔ امام حسن علیہ السلام، صحیفہ پنجتن۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے کی اولاد پر ان کے والدین کی وجہ سے مصیبت ہے۔ لوگوں نے پوچھا، مشرک والدین کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مومن والدین کی وجہ سے جو اپنی اولاد کو دینی واجبات کے متعلق کچھ نہیں سکھاتے اور اگر اولاد تعلیم حاصل کرنا چاہے تو انہیں منع کرتے ہیں اور ان کے بارے میں دنیا کی حقیر مقدار پر قناعت کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیزار ہیں۔